بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا تحفظ، چیپٹر نمبر 12. اس میں انشاءاللہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز پڑھیں گے، شارٹ اینڈ ڈیٹیلڈ کوشچن بھی پڑھیں گے. مطالعہ پاکستان میٹرک کلاس کے لیے ایم سی کیوز. اصل میں ہیومن رائٹس اور آلسو نو ایز کس نام سے پہچانا جاتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو نیچرل رائٹس بھی ہے اور بیسک رائٹس بھی، دونوں چیزیں. ہیومن رائٹس میں جو ہے فطری حقوق بھی ہوتے ہیں اور جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں، بیسک رائٹس ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں ہیومن رائٹس میں، کیونکہ انسان کو حقوق چاہیے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلی بات کہنا چاہ رہے ہیں، اکراس دا ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے ان سیلیبریٹ آن. پوری دنیا کے اندر جو ہے ہیومن رائٹس کا جو دن ہے وہ کب منایا جاتا ہے؟ 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے. اس کے بعد اگلی ایم سی کیوز جو ہے، دا ڈیولپمنٹ آف دا آئیڈیا آف ہیومن رائٹس واز اسٹارٹیڈ ان 18th century. 18ویں صدی میں جو ہے اس کی ترقی کے بارے میں سوچا گیا، خیالات آئے. اگر چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو اچھی بات ہے، اگر جس نے نہیں کیا برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ پی ایچ ڈی کی تمام الحمدللہ جتنے بھی لیکچرز ہیں اور اس کے ایم سی کیوز وغیرہ تمام چیپٹرز وہ موجود ہیں. اس میں سے دیکھے جا سکتے ہیں، یاد کی جا سکتے ہیں، اور اس کو لائک بھی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اس کے بعد اگلی بات اس میں کی گئی ہے، دا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس ایکوائرڈ سگنیفیکینس ان دا ویک آف دا سیکنڈ ورلڈ وار. یعنی کہ دوسری جنگ عظیم میں جو ہے اس کی تصورات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. اس کے بعد اگلی بات جو پوچھی جا رہی ہے، دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس واز اڈاپٹ بائی دا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی آن. جنرل اسمبلی میں جو ہے اس کو کب جو ہے نا اڈاپٹ کیا گیا؟ 10 دسمبر 1948. اس کے بعد یہ جو تصویر ہے یہ مائل سٹونز کے تاریخ میں جو ہے نا ہسٹری میں مائل سٹون کے نام سے جو ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے. کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ کس نے جو ہے نا یہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس UDHR. اس کے بعد ہیومن رائٹس کونسل از بیس ان جنیوا. جنیوا میں جو ہے ایک ملک ہے، یہاں پہ جو ہے نا اس کا جو ہے دفتر ہے. اس کے بعد ہیومن رائٹس کونسل نارملی میٹ، اس کی میٹنگ کتنی ہوتی ہے سال میں؟ تقریباً جو ہے نا 3 مرتبہ میٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد شارٹ کوسچن آنسر یہ ہے، ہاؤ کین یو ڈسکرائب ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس کے بارے میں بتانا ہے یا ڈیفائن ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس کیا چیز ہے اس کے بارے میں اس کی تعریف کرنی ہے. ایک قانون ماہر اکارڈنگ ٹو بلیک لا ڈکشنری، اس میں بتایا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی جو آزادی ہے اور جو اس کی رعایت ہوتی ہیں اس کے جو فوائد کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں سماج میں اپنے حق کے طور پر دعویٰ کرنے کے قابل ہیں، اپنا وہ حق حاصل کر سکتے ہیں جس سماج میں وہ رہتے ہیں. انسانی حقوق کو فطری یا بنیادی حقوق کے طور پر جانا جاتا ہے. انسانی حقوق بنی نوع انسان کے مہذب زندگی کی جانب بڑھتی ہوئی طلب پر مبنی ہے. مہذب زندگی میں ہر انسان انسانی وجود کی مورثی عظمت کی توقیر، وقار، عزت کی جاتی ہے اور تحفظ فراہم کی جاتے ہیں. انسانی حقوق ہمارے حقوق کے وجود کے لیے بنیادی ہے، جس کے بغیر بنی نوع انسان کے طور پر زندہ نہیں رہ سکتے.
یعنی یہاں پہ تمام اگر حقوق دی جائیں گی تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ حقوق نہ دی جائیں جو فطری حقوق ہیں اور جو اس کے بیسک حقوق ہیں تو اس کے بغیر جو ہے نا وہ عمل کرنے سے قاصر ہو جائے گی، اور پھر زندگی جو بے معنی ہو جائے گی، اس زندگی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی بات پوچھی جا رہی ہے، بریفلی ڈسکرائب دا obligation اور ڈیوٹیز آف سٹیزن ان پاکستان۔ سب سے پہلے جو ہے نا پاکستان کی جو شہریوں کے فرائض کون کون سے ہیں۔ پہلی بات جو ہے اس میں ہے ڈیفینس دا کنٹری۔ پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی دفاع کریں گے، اور دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ ایک تو اپنے نیبرہڈس وغیرہ ہر چیز کو جو ہے کلین رکھیں گے، اور ان کی سوچ جو ہوگی ڈیولپمنٹ پازیٹیولی ہوگی، سوچ جو ہے وہ پازیٹیولی ہوگی۔ پارٹیسپیٹ ان لوکل کمیونٹی، ڈیولپمنٹ پازیٹیولی اینڈ کلین آور نیبرہڈ۔ اس کے بعد جو ہے اس کو رسپیکٹ جو ہے نا کرنی ہوتی ہے فیڈرل اور پروونشل، دونوں قسم کے جو لا ہوتے ہیں اور جو لوکل لا ہیں ان سب کی اس کو جو ہے نا احترام کرنا ہے، چاہے وہ لوکل لا ہیں یا صوبائی ہیں یا وفاقی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جتنی بھی عدالتیں ہیں، کورٹس وغیرہ، اس کی بھی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے۔ آگے یہ ہے کہ اس کو ووٹ جو ہے وہ بھی کاسٹ کرنے ہوں گے۔ جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، الیکشن کے دوران جو ہے ووٹ اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی رسپیکٹ دا رائٹس، جو رائٹس ہیں یا اس کے علاوہ جو کلچر ہیں، ہماری رسم و رواج ہے، تمام چیزیں اس کا بھی اس کو احترام کرنا ہے۔ سیو واٹر اینڈ الیکٹریسٹی، بجلی اور پانی وغیرہ کو جو ہے نا ضائع نہیں کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، بچت کریں گے اس کی۔ اس کے بعد ہے پروموٹ پاکستان ان پازیٹیو وے، پاکستان کی مثبت انداز میں ترقی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے پلانٹیشن ڈرائیو کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے تاکہ شجر کاری جو ہے نا ہر جگہ درخت ہو، اس کی مہم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور جو سینئر سٹیزن ہیں اس کی رسپیکٹ کریں گے، جو بزرگ لوگ ہیں بڑی عمر کے۔ اور اس کے بعد ہے پروموٹ ڈگنیٹی آف ٹیچرز، اپنے اساتذہ کی جو ہے عظمت کو بڑھائیں گے۔ رسپیکٹ رولز آف لا، اور جتنے بھی جو ہے نا قوانین ہیں اور جو حکمران ہیں ان کی جو تنظیم ہے اس کی جو ہے قانون کی حکمرانی کی تنظیم کریں گے۔ اس کے بعد اگلی بات پوچھی جا رہی ہے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس UDHR، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اصل میں جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ 18ویں صدی میں اس کا تصور کیا گیا، اور دوسری بات دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے اسی کے دوران یہ انسانی حقوق کا جدید تصور UDHR سے لیا گیا، جسے اقوام متحدہ میں 10 دسمبر 1948 کو منظور کیا گیا۔ اس میں جو اہم بات کی گئی وہ یہ ہے، انسانی حقوق کی تاریخ میں یہ سنگ میل کی سمجھا جاتا ہے، اور UDHR کے مطابق تمام لوگوں کے جو اقوام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی مقاصد ہیں ان کے ہدف کو سامنے رکھیں، اور یکساں معیاری دنیا کی تمام نوع انسانی کے لیے کوشش کریں، اور انسانی حقوق کا عالمی منشور جو ہے وہ جو معیار رکھتا ہے اس کے تحت ان حقوق کو واضح کیا گیا ہے اور تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا کوشچن جو ہے، ڈسکرائب دا ڈیولپمنٹ آف انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن رائٹس ایٹ دا نیشنل لیول، قومی سطح پر انسانی حقوق کے شعور اور آگاہی میں ترقی بیان کیجیے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے ہیڈنگ لکھنی ہوتی ہے، قومی سطح پر انسانی حقوق کی شعور اور آگاہی میں ترقی۔ پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو آئینی ریاست ہے، اس کو پاکستان کو کسی امتیاز کے بغیر اس کے تمام شہروں اور تمام جتنے بھی شہری لوگ ہیں، جتنے بھی سٹیزن ہیں، اور ان کی جو انسانی حقوق کے تحفظ اور انہیں ترقی دینے کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ
عالمی برادری انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کا ذمہ دار رکن ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کو اعزاز سمجھتا ہے، کیونکہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ اس چیز کی خوشی محسوس کرتا ہے، اپنا اعزاز سمجھتا ہے کہ جتنے بھی یہاں کے باشندے ہیں ان کی تمام حقوق کو ادا کیا جائے۔ پاکستانی انسانی حقوق کی بنیادی بین الاقوامی کنونشنز کے دستخط کنندہ ہونے کے ناطے سگنیچر بھی کیے ہوئے جتنے بھی جو ہے نا اس طرح کی UDHR وغیرہ کی جو تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کے عالمی معیاروں کو برقرار رکھنے اور قومی سطح پر ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے بعد لانگ کوشچن آنسر، رائٹ ان یور اون ورڈز دا بیسک فیچر آف ہیومن رائٹس، بنیادی حقوق کون کون سے ہیں، اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ کیونکہ انسانی عزت اور حقوق میں سب جو ہے برابر ہوتے ہیں، اور وہ اخلاقی دعوے میں جو کہ تمام انسانوں میں انسانیت کی بنا پر ناگزیر اور مورثی ہیں، چاہے وہ ذات کے اعتبار سے ہیں، رنگ کے اعتبار سے ہیں یا مسلک کے اعتبار سے ہیں، اور پیدائش کی جگہ، جن ثقافتی فرق یا کسی اور وجہ سے ہوں، ان دعووں کا نکھار کر جو وضع کیا گیا ہے جسے آج انسانی حقوق کہا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کو بعض اوقات بنیادی حقوق اور مورثی حقوق، قدرتی حقوق اور پیدائشی حقوق بھی کہا جاتا ہے، اور بین الاقوامی میں ایک نئی پیش رفت قائم کی گئی ہے کہ کسی فرد کے انسانی حقوق کا تحفظ اب مکمل طور پر ریاست کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، صرف وہ ملک ہی جو ہے اس کے لیے حقوق کا تحفظ نہیں کرے گی، بلکہ جو ایک تنظیم بنائی گئی ہے UDHR جو انٹرنیشنل لیول پہ ہے، اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے کام کرے۔ اب جو ہے انسانی حقوق کی بنیادی خصوصیات کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی سب برابر ہیں، انسان آزاد ہے، تمام انسان آزاد ہیں عزت اور حقوق کے اعتبار سے، ملک کے فرق کے باوجود مسلک، مذہب، ہر اعتبار سے برابر ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہر شخص کو آزادی اور حفاظت میں رہنے کا حق ہے، حفاظت میں رہے گا اور اس کو آزادی ہوگی، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں وہ کسی بھی شخص سے غلاموں کی طرح سلوک کرے، اور کسی شخص کو تکلیف پہنچانا یہ بھی حق نہیں حاصل، اور یہ کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اس کے حقوق کی خلاف ورزی کی جائے تو وہ قانونی مدد طلب کرے، یا ہر شخص منصفانہ عدالتی کارروائی کا حقدار ہے، اور اس کو انصاف چاہیے۔ کسی کو بھی غیر قانونی طور پر ہراسمنٹ نہیں کیا جاتا، قید نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی جلاوطن کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی سزا دی جا سکتی ہے جب تک کوئی غلطی نہ ہو۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ تحفظ کی درخواست کرے، اور اس کی ساتھ کو نقصان پہنچتا ہے اور رازداری یا ذاتی زندگی میں مداخلت کی جاتی ہے جب، تو وہ اپلیکیشن درج کروانا چاہے کر سکتا ہے۔ ہر شخص کو انفرادی یا مشترکہ طور پر جائیداد رکھنے کا بھی حق ہے۔ ہر شخص کو عقیدے کی آزادی حاصل ہے، مذہبی طور پر اگر وہ اپنا عقیدہ تبدیل کرنا چاہے اس کا حق بھی شامل ہے اگر کوئی چاہے تو۔ ہر شخص کو رائے اظہار کی آزادی بھی، رائے کی آزادی بھی اور اظہار کی رائے کی جنا آزادی اس کا بھی حق ہے۔ اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں الیکشن کی ہوگی اس میں بھی اس کو جو ہے نا شامل ہونا چاہیے۔ ہر شخص رہائش، خوراک، صحت، تعلیم اور محفوظ ماحول سمیت بنیادی سہولیات سے لطف اندوز ہونے کا حق ہے اس کو، اور ابتدائی سطح تک تعلیم مفت ہونی چاہیے، یہ بھی جو ہے اس کا حق ہے۔ اور ہر شخص کو اس دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہے جہاں اس کے حقوق اور آزادی کا احترام کیا جائے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کے حقوق کا احترام کرے اور ان کا تحفظ کرے، کوئی شخص یا گروہ کسی کے انسانی حقوق پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس کے بعد جو نا ڈسکس ان ڈیٹیل دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن آف پاکستان۔ وہ تو پہلے جو نا ریاست کی کیا کیا ذمہ داریاں تھیں، اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے جو سٹیزن ہیں، پاکستان کے جو شہری ہیں، پاکستان کے جو باشندے ہیں، اب ان کی کیا حقوق ہیں، ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر بات کی جا رہی ہے۔ ایک شہری کے حقوق اور ان دعووں اور مراحل کو کہتے ہیں جنہیں ریاست تسلیم کرتی ہے اور نافذ کرتی ہے۔
یہ دعویٰ اس وقت تک حقوق نہیں ہے جب تک کہ قانون ان کی اجازت نہ دیتا ہو۔ شہری معاشرے میں مفید، فعال اور متوازن زندگی گزارنے کے لیے ان حقوق سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ حقوق شہریوں کو اچھے ذمہ دار اور معاشرے کو مؤثر رکن بناتے ہیں، اور ان حقوق کی مثالیں تعلیم کا حق، جینے کا حق، رائے کا حق، اظہار رائے کی آزادی اور جائیداد رکھنے کا حق وغیرہ۔ فرائض کے مفہوم جو ہے نا، میننگ آف ڈیوٹیز کی کیا چیز ہے، فرائض کس کو کہتے ہیں، ڈیوٹیز کس کو بولتے ہیں؟ اس سے مراد جو کسی فرد سے توقع کی جاتی ہے وہ اپنی ریاست میں اس حقوق کے بدلے میں انجام دے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ ڈیوٹی اور فرائض ایک سکے کی دو رخ کی طرح ہیں، دو رخ ہے، اس میں ایک سکے کے دو رخ کی طرح ہیں، یہ ایک دوسرے کے بغیر ان کا وجود ممکن نہیں۔ شہریوں کا فرض بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ حکومت کو مطلوبہ مدد فراہم کرتا ہے جو ریاست میں امن و استحکام اور ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ ان فرائض کی مثالیں یہ ہیں کہ الیکشن میں ووٹ ڈالنا، ٹیکس ہوگی اور شرح اور دیگر محصولات، یہ تمام چیزیں جو ہے ادا کرنا۔ اب حقوق کیا کیا ہیں ان کے؟ ایک تو یہ ہے کہ قانون کی اس کی جان و مال کا تحفظ قانون کے ذمہ ہے، اور سماجی خدمات سے فائدہ اٹھانا ایک شہری کا حق ہے۔ آزادانہ طور پر جائیداد کا مالک بھی بن سکتا ہے، ریاست میں سلامتی اور امن سے بہرہ مند ہو، انتخابات میں بحیثیت امیدوار بننا یہ بھی ایک شہری کا حق ہے، اور شہری کا حق یہ بھی وہ کام کرے اور تنخواہ حاصل کرے۔ اب شہریوں کے فرائض کیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے اور جو ٹیکس وغیرہ ہیں ان کو پورا کرے، اور جو ٹول پلازے وغیرہ پہ جو ہے ٹیکس وغیرہ دی جاتے ہیں، گاڑیوں کے ٹیکس دیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ محصول چنگی جو ہوتی ہے اس پر ٹیکس دے، اور جتنی بھی شہری یا عوامی جو املاک ہیں، ملکیت ہے، اس کی توڑ پھوڑ نہ کرے، نقصان نہ پہنچائے۔ ایک شہری کو پولیس کو اپنی معلومات دے کر مدد کرنی چاہیے جو مجرموں کو بے نقاب کرے۔ ووٹ دینا اور اقتدار میں حکومت کا ساتھ دینا۔ شہری کو ریاست کی ترقی اور مضبوطی کے لیے بھرپور ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ ایک اچھے اور ذمہ دار شہری ہمیشہ اس مسئلے کی پیچیدگیوں کو جانتے ہیں جس سے ان کا ملک گزر رہا ہے، اس کا حل نکالتا ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مسائل اور خوشی بانٹ کر ان کا خیال رکھتا ہے۔ کچرے کا کوڑا ڈال میں ڈالتا ہے، درخت لگاتا ہے، ملک کو صاف رکھتا ہے، سرسبز بناتا ہے۔ ہمیں بھی جو بے گھر لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اپنے علم سے ملک کو اور دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ جو تعلیم یافتہ نہیں، شہریوں کے بھی حقوق ہیں، آزادی کا حق بھی ہے، غلط کاموں کے بارے میں بات کرنے کا حق، اپنے مذہب پر چلنے کا حق وغیرہ۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے مذہبی آزادی کے حق کا پیغام ان الفاظ میں دیا: آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مساجد یا کسی اور عبادات گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ پاکستانیت کی اس ریاست میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا مسلک سے ہو سکتا ہے جس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہم ان دنوں سے شروع کر رہے ہیں جب کوئی امتیاز نہیں تھا، ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان کوئی فرق نہ تھا۔ اس بنیادی اصول سے شروع کر رہے ہیں۔ ہم سب شہری ہیں اور ایک ریاست کے برابر کے شہری ہیں۔ ہم اپنے ملک کے اچھے اور وفادار بنے بغیر اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ یہ قائد اعظم کی جو نا اسپیچ تھی، جو انہوں نے بات کی تھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بہت اچھے انداز میں ملک کا خیال رکھیں اور جو ہماری جو ڈیوٹیز بن رہی ہیں، فرائض بن رہے ہیں، اس کو ادا کریں۔ امید کرتے ہیں کہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، لکھا بھی ہوا ہے، یاد کرنے میں بھی آسانی ہے۔ آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہے۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ چیپٹر نمبر 13 بھی جلدی ہی اس کو اپلوڈ کر دی جائے گا تاکہ آپ اس کو بھرپور طریقے سے یاد کریں اور اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔